اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھیں. ایک گھر ٹوٹا ہے نا، وہ اللہ اس سے اور بہتر گھر دینے پر قادر ہیں. ارد گرد پانی ہے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نا، اللہ سے اچھی امید رکھیں. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے آ رہے تھے نا، آزادی دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے، واپس جب جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، راستے میں آگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، راستہ نہیں تھا، بے نہیں اسی طرح پھنس گئے. پیچھے فوجیاں آ گئی فرعون کی، آگے دریا کی موجیں، کہاں جائیں گے اب؟ ہمارے بھی کئی بھائی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا، کئی پھنسے تھے، کئی اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. 3-4 مکان بچے ہیں، گھر بچے ہیں، باقی ارد گرد سارا پانی ہے. کشتی کے ذریعے سے جایا جا سکتا ہے، ویسے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پھنس چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اللہ سے اچھی امید رکھیں. یہ نہ کہیں مارے گئے. کئی میڈیا پہ خبروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نا، وہ کیا لکھتے ہیں خبروں میں؟ بڑا طوفان اور آ رہا ہے، ابھی بہت بڑی تباہی آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ اچھی امید کہاں گئی تمہاری؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اور بڑی تباہی آ رہی ہے، اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے، اب تو مارے جائیں گے، اب تو فلاں ہو جائے گا؟ ایسی سنسنی خیز خبریں پھیلانا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے، جو کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھیں نا، قرآن، رب کا جو قرآن ہے، فرمان اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس قرآن کی ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے نا. ایک بندہ، اس کی ساری دنیا اجڑ گئی، سیلاب میں بہہ گئی، طوفان میں اس کی دنیا ختم ہو گئی. دنیا دار تھا، بڑا رب سے دور تھا، باغی تھا، سب کچھ اس کا لٹ گیا، ختم ہو گیا، گھر بار بھی، کاروبار بھی. اب وہ پچھتا کے پلٹنا چاہتا ہے رب کی طرف. تو اس کے لیے پیغام کیا ہے؟ اس قرآن کو اٹھا، اس قرآن کو پڑھ. اس قرآن سے تو دور ہو گیا تھا، اس لیے تیری دنیا ساری لٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اور اس قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلے کہے الحمدللہ. جو کچھ بھی ہوا ہے نا، سب کچھ لٹ گیا میرا، لیکن اس کے باوجود بھی کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے درستی کیا ہے. اپنے اللہ کے ساتھ اچھی امید ہو.